السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہمیں، مسلمینی، فرما بردار، لکا، اپنا، ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتاً، ایک بہت بڑی امت، جماعت، مسلمتاً، فرما بردار بنا، لکا، اپنی۔ ظاہر ہے کہ سارے تو فرما بردار نہیں ہو سکتے نا، حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ ہی چلتے رہنے ہیں، تو دعا ہی وہ کی جائے جو درست ہے، اعتداء اور حد سے تجاوز جس میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ ہمیں بھی فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑا گروہ وہ اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ وَأَرِنَا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، دکھا یعنی سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ قبول کر ہماری، اِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَبَعَثْ، اور بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھائے انہیں کتاب اور حکمت، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا کی گئی ہے۔ رسولا منہم سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ بنو اسماعیل میں کوئی اور نبی آیا ہی نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی جو صفات ہیں وہ بھی بتا دی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں تعارف بھی یہی کروایا نا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں، یعنی وہ جو انہوں نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میں تمہیں بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں ایک رسول کے بارے میں جو کہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ بشارت ہے اور ادھر دعا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت ان کی ہوگی تو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، اللہ تعالیٰ کی وحی کردہ آیات پڑھ کر سنانا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب قرآن مجید اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، یعنی وہ نبی انہیں اس کتاب کی تفسیر اپنی حدیث کی روشنی میں سکھائے، تاکہ کیونکہ صرف کتاب جو ہے وہ خود بخود تو نہیں بول کر بتائے گی، اس کتاب کو پڑھانا پڑے گا، سکھانا پڑے گا، تو وہ سکھانے کا جو طریقہ ہے، اس پر عمل کا جو طریقہ ہے، وہ اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کتاب اور حکمت کے ذریعے، کتاب اور سنت کے ذریعے ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیے میں سب سے پہلی بات تو عقیدہ کی اصلاح ہے کہ وہ جو شرک اس قوم میں پیدا ہو چکا ہو ان کی وہ اصلاح کرے۔ اسی طرح عمل میں جو بدعات انہوں نے ایجاد کر لیں، جس طرح کہ مکہ والوں نے بہت ساری باتیں، اگرچہ اپنے آپ کو وہ ابراہیمی کہلاتے تھے اور دین ابراہیم پر
چلنے والا ہی کہتے تھے، لیکن بہت ساری باتیں انہوں نے ایسی اپنے اندر پیدا کر لی تھیں کہ جن کا دین ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ تو انہیں ان دونوں چیزوں سے، عقیدے کی خرابی سے اور عمل کی خرابی سے وہ بچائے۔ انکا انت العزیز الحکیم۔ اور یہ کام اس لیے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ وہی غالب ہے سب پر، اس کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا جب وہ ارادہ کر لے۔ جس طرح کہا کہ لا راد لفضلہ، اللہ تعالیٰ جب فضل کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے دعا کی کہ ان میں یہ بھیج۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون بے رغبت ہو سکتا ہے ابراہیم کے دین سے۔ یرغبو، اس کے بعد مختلف الفاظ آتے ہیں، راغبہ الا بھی ہوتا ہے، راغبہ فی بھی، اور راغبہ ان بھی۔ جس طرح نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو وہاں الا آ گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں شوق کا اظہار کرنا، کسی کام کے اندر مصروف ہو جانا، اس میں رغبت رکھنا۔ تو اِلیٰ ربک فارغب، اپنے رب کی طرف رغبت رکھ، اپنے رب کی طرف ملاقات کا شوق رکھ، اس کی عبادت کا شوق رکھ۔ تو یہاں اس کے بعد آ گیا ان، راغبہ کے ساتھ ان ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بے رغبت ہو جانا، اس سے اعراض برتنا، لا تعلق ہو جانا۔ تو چونکہ مشرکین مکہ نے بہت ساری چیزیں اپنے پاس سے اس میں شامل کر لی تھیں، اور وہ شرک کو ہی ابراہیم کی ملت سمجھے بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت کے ہی پیرو بتاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی شرک کو شامل کر لیا ہوا تھا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر۔ عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی ہی کہلواتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ملت ابراہیم پر ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوا تھا، اور مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی بیوی کہتے تھے، ان کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان تینوں کا رد کر دیا کہ کون بے رغبت ہو سکتا ہے ابراہیم کے دین سے، الا سوائے من، اس کے، صافحہ، جس نے بے وقوف بنا لیا، نفسہ ہو، اپنے آپ کو۔ یعنی ابراہیم کا جو توحید والا دین ہے اس سے اعراض کرنے والے لوگ وہ بے وقوف ہیں، ان کی بے وقوفی نے ہی انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ تم ابراہیم کے دین کو، توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف نکل جاؤ۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور حالانکہ ہم نے چن لیا اسے دنیا میں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تو ہم نے انتخاب کیا تھا، وہ شرک والے لوگ تو اس وقت بھی موجود تھے، ان مشرکین میں سے ہی ہم نے اس کا انتخاب کر کے اس کو توحید پر کھڑا کیا، اور وہ توحید کی دعوت دینے والا بن گیا، اور توحید کا علم بردار بن گیا، ایک نمونہ، ایک استعارہ بن گیا توحید کا ابراہیم۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو توحید پر کھڑے ہوں، شرک کی نفی کرنے والے، بتوں کو توڑنے والے، اور ان کے پیروکار، ان کی اولاد اور ان کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے وہ انہی بتوں کے پھر پجاری بن جائیں، اور وہ پھر بھی دین ابراہیمی پر ہی سمجھے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ ابراہیم آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہیں، چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔